معرکہ حق میں دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا. ابھی تو ہم نے ایک قسط دکھائی ہے. بھارت نے جو دیکھا وہ صرف 10 سے 15% تھا. کسی کو عزم پر شک ہے تو پھر آزما لے. ہم پہلے بھی تیار تھے, اب بھی تیار ہیں, آئندہ بھی تیار رہیں گے. کسی کا باپ بھی پاکستان پر آنچ نہیں لا سکتا. عظیم الشان فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر ترجمان پاک فوج کی دشمن کو للکار. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا, دو جوہری طاقتوں کے درمیان جنگ کی گنجائش نہیں, یہ سراسر پاگل پن ہے. معرکہ حق نے ہمیشہ کے لیے واضح لکیر کھینچ دی. پاکستان اور فیلڈ مارشل دن رات بھارتیوں کے خواب میں آتے ہیں. یہ جنگ گلیوں, دیہات اور شہروں تک پہنچی. ہم نے دشمن کا جو حال کیا وہ بچہ بچہ جانتا ہے. سندور بیچنا بھارت کی مجبوری, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اگلے اور پچھلے دونوں سندور کی تیاری کر لے. 14 اگست کو یوم آزادی پر عظیم الشان پریڈ میں اپنی صلاحیتوں کی چھوٹی سی جھلک دکھائیں گے. اگر آپ اس 1 سال کو دیکھیں تو کس طریقے سے ہندوستان کی جو پروفیشنل ملٹری تھی, how it has been unfortunately politicized. Why are you trying to make jokers out of your admirals and generals and marshals? کوئی اکھنڈ بھارت کا نعرہ مار رہا ہے, کوئی ہندتوا کے نعرے مار رہا ہے. ابھی اگر یہی زبان استعمال کرنی ہے تو آؤ سامنے آ جاؤ. پھر بھارت میں فوج کو سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا گیا. بھارتی سیاستدان اپنے فورسز کو پروفیشنل بننے دیں. انڈین رہنما سیاستدان کم اور جنگجو زیادہ لگتے ہیں. اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگانے والوں نے ایسی ہی زبان استعمال کرنی ہے تو پھر سامنے آئے. ترجمان پاک فوج کا پیغام. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا, پاکستان خطے میں امن کا سفیر, بھارت سب سے بڑا دہشت گرد ہے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے 1 سال بعد بھی سوالات وہیں کے وہیں موجود. مودی سرکار کا دہشت گردی کے الزامات کا ڈرامہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. دھمکیاں دینے والے یاد رکھیں, کراچی کا نام لیا تو پھر دیکھیں کراچی والے کیا کرتے ہیں. ہم 8-0 پہ ہیں. 4 رفیل, 1 سو-30, 1 MiG-29, 1 میراج 2000 اور ایک ایکسپینسو ملٹی رول جو ہے وہ انمینڈ ایریل سسٹم. معرکہ حق میں پاکستان کی فتح کا سکور 8-0 رہا. بھارت کے 4 رافیل, 1 سو-30, 1 MiG-29, 1 میراج اور 1 مہنگا طیارہ گرا. ہم بھارت کے کمیونیکیشن سسٹم کو ٹارگٹ کرتے رہے, ڈیٹا سینٹر کو بھی نشانہ بنایا. ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف کی بریفنگ. کہا, پاکستان کا رد عمل دشمن کے لیے عظیم سرپرائز تھا. پاک فضائیہ کی جانب سے 4 رافیل طیاروں کو چھوٹا سا ویلکم نوٹ دیا گیا. رافیل طیارے ڈیٹا لنکس, امیج کمیونیکیشن اور گائیڈنس سے محروم ہو گئے تھے. چاروں طیاروں نے ایمرجنسی ریکوری شری نگر میں کی. دشمن کی کمر توڑنے کے بعد رینج میں ہونے کے باوجود اس کے جہازوں کو نشانہ نہیں بنایا. معرکہ حق و باطل کے دوران بھارتی بحریہ نے کئی بار شمالی بحر عرب میں اپنا بحری بیڑا تعینات کرنے کی یقیناً کوشش کی, لیکن پاکستان نیوی کی مربوط اور مؤثر حکمت عملی کے نتیجے میں ہماری تمام سمندری گزرگاہیں معمول کے مطابق رواں دواں تھیں. ہماری ساحلی تنصیبات محفوظ رہیں اور بندرگاہیں فعال رہیں. امن ہو یا جنگ, سمندری سرحدوں کا دفاع کرنا خوب جانتے ہیں. معرکہ حق کے دوران بھارت نے بحری بیڑا تعینات کرنے کی کوشش کی. پاکستان کے بروقت رد عمل کے باعث دشمن جارحیت کی ہمت نہ کر سکا. ڈپٹی چیف آف نیول سٹاف آپریشنز کی بریفنگ. کہا, مسلح افواج کی ہم آہنگی ہماری کامیابی کی ضامن بنی. بھارت نے خفت مٹانے کے لیے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے. ہم امن کے خواہاں ہیں مگر یہ خواہش ہماری کمزوری نہیں. For the first time in the history of air warfare, PF conducted full-spectrum multi-domain operation. Within minutes, multiple Rafale jet Su-30 MKI. Out of dozens drones launched on Pakistan, none was able to return home. Struck 16 enemy air bases. Key military installation, BrahMos site, critical command and control center, and 2 of his prized S-400 battery was neutralized. شاہینوں نے فضاؤں میں دھاک بٹھائی. شری نگر سے بھٹنڈا تک دشمن کی شامت آئی. معرکہ حق کے دوران پاک فضائیہ نے دشمن کا ایئر ڈیفنس سسٹم نیست و نابود کیا. سائبر سیکیورٹی کے بھی پرخچے اڑائے. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا معرکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب. کہا, دشمن نے پہلگام میں ڈرامہ رچایا, بغیر ثبوت پاکستان پر الزام لگایا, غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کے باوجود جارحیت دکھائی. پاک فضائیہ نے منہ توڑ جواب دے کر اسے دھول چٹائی. سربراہ پاک فضائیہ کی جوان مردی کا مظاہرہ کرنے والے افسران کو شاباش, تعریفی اسناد سے نوازا. شہداء کے اہل خانہ سے بھی ملاقات. تقریب کے دوران معرکہ حق سے متعلق ڈاکیومنٹری پیش کی گئی.
भारत ने जारहियत मुसल्लत की, पाकिस्तान ने दुश्मन को मुतवाज़न, जिम्मेदाराना और मौसर जवाब दिया। मार के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खुसूसी पैगाम, कहा जब कौम यकजा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं हरा सकती। दुश्मन जान ले कि पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। मार के हक में शानदार फतह से पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद। हिकमत अमली और हम आहंगी के साथ दुश्मन को हर सतह पर भरपूर जवाब दिया। साबित कर दिया हम तफरीक से बालातर होकर मुत्तहिद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। मार के हक के दौरान भारत के मिलिट्री अहदाफ हमारे निशाने पर थे। हमारे ड्रोन इंडियन प्राइम मिनिस्टर हाउस समेत कई हसास मकामात पर कई घंटे घूमते रहे। दुश्मन डर कर भागा और जंगबंदी के लिए अमेरिका समेत दीगर ममालिक की मिन्नतें करता रहा। ट्रंप ने मोदी सरकार की जान बख्शी करवाई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मार के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पेशावर में भी तकरीब। ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर की 2.5 घंटे तवील मुलाकात। नए रहबरे आला के इंतखाब के 7 रोज बाद होने वाली बैठक में जंग समेत अहम मुल्की और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मसूद पेज़ेश्कियान के मुताबिक मुश्तबा खामनाई से बराह रास्त बातचीत खुशगवार माहौल में हुई। कहा दुश्मन दबाव के जरिए अवाम में बेचैनी और गुस्सा पैदा करना चाहता है ताकि ईरानी अवाम सड़कों पर आए और हुकूमती निज़ाम कमजोर हो जाए। अमेरिका ने ईरान को नया जोहरी फ्रेमवर्क पेश कर दिया। फर्दो, नेतन्ज, इस्फहान की जोहरी तंजीबात का मुकम्मल खात्मा भी शामिल है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा, लिखा तेहरान ने फ्रेमवर्क कबूल किया तो 30 रोज तक तफसीली मुज़ाकरात शुरू होंगे। जंग बंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब आज मुतवक्के। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, जायजा ले रहे हैं, पाकिस्तान को मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। ईरान जौहरी मामले पर किसी से मुज़ाकरात नहीं करेगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का रद्द अमल। कहा अगर आबनर हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के हाथ से निकल गया तो दुश्मन उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। ईरानी स्पीकर बाक़र कालिबाफ ने कहा ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो नाकाम हो गया। दुश्मन ने दुनिया को दिखाने के लिए दोबारा जाली ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ईरानी कौम हथियार नहीं डालती, मुल्क की आज़ादी और वक़ार की खातिर मुश्किलात बर्दाश्त करते रहेंगे। तेहरान में अवाम का क़यादत के हक में बड़ा मुजाहरा। हज़ारों शुरका ने कौमी परचम लहराए, नारे भी लगाए। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान ने जो एक कलीदी किरदार अदा किया है, वो हकीकत जब आइंदा तारीख रकम करेगी तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने क्या इसमें रोल अदा किया। कभी यकीन है ये सीज़ फायर लॉन्ग टर्म सीज़ फायर होगा। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान का कलीदी किरदार। सियासी और अस्करी क़यादत ने पहले अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाई, फिर इसमें तोसी करवाई। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। कहा खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें नाकाबिले फरामोश। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को तारीख हमेशा याद रखेगी। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतरी मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इस काम के लिए राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक। कतरी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की सालिसी की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी गुफ्तगू। सिफारती अमल जारी रखने की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। हरमैन शरीफैन की जो हफाजत है वो सऊदी अरब की कौमी सलामती के साथ जुड़ी है। एनी थ्रेट टू सऊदी अरब वो हमारे लिए भी खतरा है। और इसी तरह जिस तरह हमें सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती अजीज़ है, उसी तरह सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की सलामती अजीज़ है। पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित। हरमैन शरीफैन की सलामती सऊदी अरब की सलामती से जुड़ी है। सऊदी अरब को ख़तरा हमारे लिए भी ख़तरा है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिस तरह हमें सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती अजीज़ है, उसी तरह सऊदी अरब को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी अजीज़ है। ये एलीट की फौज नहीं है, ये गरीब की फौज है। उसमें कुछ लोगों ने अंदर से भी उनको कहा कि जी ये देखें, ये तो अपना काम नहीं जानते, अपने काम के अलावा सारे काम करते हैं।
تو ہم نے پھر 6 اور 7 کو اور 9 اور 10 کو کام کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ یہ بات چیت جو سی ہے وہ سیاسی پارٹیز کا استحقاق ہے، پر انہوں نے آپس میں کرنی ہے. ہم تو کہتے ہیں کریں، اپنے جو اتنے مسائل ہیں بات چیت سے حل کریں. Who stops them? پاک فوج ایلیٹ کی نہیں غریب کی فوج. دشمن کو غلط فہمی تھی کہ عوام اور فوج میں دوری ہے. کچھ لوگوں نے اندر سے بھی دشمن سے کہا یہ اپنے کام کے سوا سب کچھ کرنا جانتے ہیں. ہم نے 6 سے 10 مئی تک اپنا کام کر کے دکھایا. ترجمان پاک فوج کی میڈیا بریفنگ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا بات چیت سیاسی جماعتوں کا استحقاق، مذاکرات سے مسائل حل کریں، کس نے روکا ہے؟ کیا بننا ہے کشمیر نے؟ پاکستان. تو یہ 6 دریا کس کے ہیں؟ یہ ہمارے ہیں. تو پھر فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ ایز اپر ریپیرین ہم فیصلہ کریں گے کہ پانی دینا ہے یا نہیں دینا. نو باڈی کین بی الاؤڈ کہ وہ 25 کروڑ عوام کی ڈیسٹنی سے کھیل سکے. 6 دریاؤں پر صرف پاکستان کا حق ہے، کسی کو سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنے دیں گے. کشمیر پاکستان کی شہرک تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا. مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے. کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے. DGISPR کا 2 ٹک موقف. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا نہتے کشمیری عوام اور اقلیتوں پر بھارتی مظالم، اندرونی مسائل پر پردہ ڈالنے کی مذموم کوشش. انڈین قیادت کے ذہنوں میں اکھنڈ بھارت آ گیا. دشمن گھمنڈ کرنا اور دوسروں کو کم سمجھنا چھوڑ دے. حزب الحق آپ کو کس نے کہا کہ جاری نہیں ہے؟ اس بارے میں کون سی کنفیوژن ہے؟ پاکستان کی تو بڑی سادہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، لاجیکل ریکوائرمنٹ ہے، جسٹ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اپنی زمین کو جو آپ کے زیر تسلط ہے افغان طالبان رجیم کے، اس کو نہ استعمال ہونے دیں پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو. دی چوائس از دیئرز. اور جو بات چیت ہوتی ہے وہ تو ریشنل پلیئرز میں ہوتی ہے نا. کیا افغان طالبان رجیم ریشنل پلیئر ہے؟ نو اٹس ناٹ. افغانستان ہر قسم کی دہشت گردوں کی اماجگاہ. دشمنوں کے خاتمے کے لیے آپریشن غضب للحق جاری. وقت کے حساب سے وقفہ دیا گیا. دہشت گردی کے خلاف ہمارا عزم مزید پختہ ہو رہا ہے. ترجمان پاک فوج کا افغان طالبان رجیم کو واضح پیغام. کہا اسلام کے پرچاری ہونے کا ڈرامہ رچانے والوں کی بھارت سے یاری ہے. بھارت اور افغانستان دونوں بے نقاب ہو چکے. افغان طالبان ہمارے بچے لگتے ہیں. اگر ان کے پاس گھڑیاں ہیں تو ہمارے پاس بھی گھڑیال ہیں. گلگت بلتستان ترقی کی راہ پر. وزیراعظم شہباز شریف نے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا. سولر پروجیکٹس اور دانش سکولز کا سنگ بنیاد. کاروباری اور زرعی قرضوں کے چیک تقسیم کیے. طلبہ کو لیپ ٹاپ دیے. وزیراعظم سے گورنر اور نگران وزیر اعلیٰ GB کی الگ الگ ملاقاتیں. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان، احسن اقبال، عطا تارڑ اور دیگر وزراء بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے. غیر قانونی کارروائیوں میں ملوث پیرا فورس کے اہلکاروں کے خلاف گھیرا تنگ. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے. ہر اہلکار کا ریکارڈ چیک ہوگا، ماضی بھی کھنگالا جائے گا. مریم نواز کا پیرا اہلکاروں پر 30 جون تک باڈی کیم نصب کرنے کا حکم. انٹرنل انٹیلیجنس وسل بلور سسٹم اپڈیٹ کرنے کی بھی ہدایت. غیر قانونی کارروائی میں ملوث اہلکاروں کو 3 سال جیل ہو سکتی ہے. غزہ میں اسرائیل کی بربریت نہ تھم سکی. صہیونی حملے میں حماس رہنما خلیل الحیہ کے بیٹے شہید. ایک فلسطینی کرنل بھی جام شہادت نوش کر گئے. 9 افراد زخمی. غزہ فلوٹیلا پر حملے، عالمی قوانین، بحری معاہدوں کی خلاف ورزی. امدادی کارکنوں کو غیر قانونی حراست سے رہا کیا جائے. پاکستان، انڈونیشیا، ترکی، اسپین سمیت 13 ممالک کے اتحاد کا مشترکہ بیان. اور شاہین ٹائیگرز کے دیس میں ہوم گراؤنڈ کا ادھار چکانے کو تیار. پاکستان اور بنگلہ دیش کا پہلا ٹیسٹ کل سے شروع ہوگا. پلئنگ 11 میں 3 فاسٹ بولرز کی شمولیت متوقع. اذان اویس کو ڈیبیو کا امکان. امام الحق، شان مسعود اوپننگ کریں گے. سعود شکیل، سلمان علی آغا بھی ممکنہ 11 رکنی ٹیم کا حصہ. ساجد خان یا نعمان علی میں سے ایک سپنر کھیلے گا. سیریز جتنا ہدف، ماڈرن ڈے کرکٹ ترجیح. کپتان شان مسعود کی پریس کانفرنس.